واجب الاحترام رجب المرجب دا مہینہ چلدا ہے پیا۔ اس مہینے کی تقریباً آج 7 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت پیش آئی۔ بے شمار دفعہ آپ نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا واقعہ۔ آج انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا واقعہ بیان کروں گا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ نے ان کو شان عطا کی کہ انہی سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آگے چلی ہے۔ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو شان عطا کی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لوا مبارک ان کی آنکھوں میں بھی گیا، ان کی ایڑیوں پر بھی لگا۔ بس تھوڑے تھوڑے اشارے دیتا جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام جب ہجرت کی رات سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں نا، فرمایا علی 3 دن کے اندر اندر یہ امانتیں ان کے جو مالک ہیں ان کے سپرد کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ محبوب علیہ السلام 3 دن غار میں رہے، وہاں سے آپ نکلے، ابوبکر کو لیا اور قبا مقام پہ پہنچ گئے۔ مدینے والے میرے محبوب علیہ السلام کو لینے آئے ہیں، آپ قبا پہ ہی ٹھہرے یا مدینے میں نہیں گئے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مدینے میں کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں کیسے مدینے میں چلا جاؤں، ابھی میرا بھائی علی نہیں آیا۔ یہ افضلیت تھی کہ جب تک علی تم نہیں آؤ گے میں محمد مدینے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ افضلیت تھی حضرت علی کی۔ پھر جب حضرت علی پہنچے ہیں میرے محبوب کو بتایا گیا، اور حضرت علی جب پہنچے ہیں ان کے تقریباً ان کی عمر 20 سے 22 کے درمیان عمر تھی ان کی، اور ان کے پاؤں جو تھے وہ سارے نیچے سے سوج چکے ہوئے تھے، خون نکل رہا تھا ان سے۔ جب یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، حضرت علی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاؤں کے ساتھ ایسے ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب نکالا، علی سے کہا علی پاؤں میری طرف کرو، حضرت علی کے پاؤں پہ لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لعاب کے لگنے کی دیر تھی، علی کے سارے زخم ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ افضلیت تھی۔ پھر خیبر کے موقع پہ فتح نہیں ہو رہی تھی، ویسے بھی اشارے دیتا جا رہا ہوں، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کو جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا اللہ اس کے فتح نصیب فرمائے گا۔ اور بڑے بڑے جید صحابہ تھے، سب کے دل میں تھا کہ شاید ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں ملے، لیکن جب صبح ہوئی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھئی علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ جب یہ بات کی صحابہ سمجھ گئے تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بلایا جائے۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا علی، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد تھا اس وجہ سے میں آ نہیں سکا۔ آپ نے وہ جھنڈا پکڑ کے علی کو پکڑا دیا، خیبر کا دروازہ توڑ دیا تھا حضرت علی نے۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بڑا درد ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لعاب کے لگنے کی دیر تھی میری ساری دردیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ افضلیت بتا رہا ہوں، اللہ نے شان عطا کی تھی۔ پھر قربان جاؤں، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھا
کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے آپ کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ نماز بھی فجر کی نماز ہو رہی ہے، خواب دیکھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے پیچھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی، نماز سے فارغ ہوئے تو محبوب علیہ السلام کے پاس کوئی نہ صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، کہتے ہیں میں نماز کے اندر ہی ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہو کے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور سارے جو صفوں میں بیٹھے تھے نا سب کو ایک ایک کھجور دینے لگے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا 17واں نمبر آیا، جو صحابہ صفوں میں تھے نا 17واں نمبر آیا، مجھے بھی کھجور ملی اور میں نے بھی کھائی۔ کہتے ہیں میں کھا ہی چکا تھا کہ ادھر سے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی تو میں اٹھ گیا، میری آنکھ کھل گئی، تو کہتے ہیں جیسے ہی کھلی نا میں اٹھ کے مسجد کے لیے جانے لگا اور میرے منہ کے اندر کھجور کا ذائقہ موجود تھا، دیکھ میں خواب رہا تھا لیکن آنکھوں میں ذائقہ موجود تھا۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے مسجد میں گیا نماز کے لیے، مجھے وہم و گمان بھی نہیں، میں مسجد میں آیا ہوں نماز کے لیے، حضرت عمر نماز مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں، جو صورتیں میرے محبوب نے نماز میں پڑھی تھی وہی عمر نے پڑھی چکا تھی۔ کہتے ہیں میں دل میں خیال کرنے لگا یہ کیا، پھر میں نے سوچا اتفاق ہوا ہوگا، چلو ویسے ہی پڑھ لی ہے، پہلی رکعت میں وہی پڑھی، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو میں نے بھی وہی پڑھی جو میرے محبوب نے پڑھی تھی، اور تجسس میں پڑھ کے حیران ہوئے یہ کیا، پھر سوچا اتفاق ہوگا، نماز سے فارغ ہوئے تو اسی طرح حضرت عمر کے محفل نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی میں اسی طرح کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا اور حیران ہوئے، سوچنے لگے اتفاق ہوگا۔ اب پھر کیا ہوا، حضرت عمر نے کھجوریں دینا شروع کی، سارے صحابہ کھجور لے رہے ہیں کھا رہے ہیں، کھجور لے رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب حساب لگایا میں ادھر بھی 17ویں نمبر پر تھا، میں اور تجسس میں پڑ گیا یہ کیا منظر، پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اتفاق ہوگا۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے مجھے کھجور دی نا میں نے ایک کھجور لے لی اور میرا دل کیا کہ دوسری بھی کھجور لوں، تو حضور سے تو مانگ نہ سکا کیوں ادب ملحوظ تھا، حضرت عمر سے تو دوستانہ بھی تھا، میں نے کہہ دیا عمر یار ایک اور دو نا کھجور۔ حضرت عمر مسکرا کر فرمانے لگے علی میرے محبوب نے بھی تمہیں ایک ہی دی تھی، میں بھی تمہیں ایک ہی دوں گا۔ حضرت علی جب یہ سنا نا اس وقت سمجھ گئے، عمر آپ کو کیسے پتا کہ مجھے حضور نے ایک کھجور دی تھی؟ کہا کہ جب تو کھجور لے رہا تھا تیرے پیچھے میں تھا، مجھے بھی مل رہی تھی۔ یہ شان تھی، افضلیت باتیں بتا رہا ہوں، اللہ نے یہ شان عطا کی تھی میرے علی کو، شیر خدا کا لقب ملا تھا، حیدر کرار کا لقب ملا تھا، ایسے جوان و بہادر تھے جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے، علم کا دروازہ، یعنی اتنی افضلیت۔ پھر حضرت علی کا اپنا دور تھا، دور خلافت تھا، حضرت علی کی نا زرہ گم ہو گئی، بڑے پریشان، ملی نہیں، تو کچھ دن گزرے حضرت علی کی زرہ نا ایک یہودی کے پاس مل گئی، حضرت علی نے ان سے کہا بھئی یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا جی میری ہے، حضرت علی نے اصرار کیا، اس نے کہا پھر ٹھیک ہے عدالت میں فیصلہ لے چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضرت علی نے کہا جی منظور ہے مجھے، عدالت میں چلتے ہیں۔ اب عدالت میں آئے تو قاضی کی عدالت میں پہنچے تو جب قاضی سے فیصلے کا کہا گیا، قاضی آپ کا مدعی کون ہے؟ جی امیر المومنین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قاضی نے کہا جی ان کو بلایا جائے، جیسے ہی امیر المومنین آئے ہیں تو قاضی کھڑا ہو گیا ادب کے اندر، حضرت علی فرمانے لگے اب میں مجرم بن کے آیا ہوں، ملزم بن کے آیا ہوں، اب قاضی امیر المومنین بن کے نہیں آیا۔ تو کٹگرے میں کھڑے ہو گئے، قاضی بیٹھ گیا، قاضی فیصلہ کرے، کہا جی کیا فیصلہ ہے؟ کہا جی یہ کہہ رہے ہیں زرہ میری ہے، یہودی کہتا ہے جی میری ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا اور قانون کے مطابق دعویٰ جو کرے اس کے اوپر یا تو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں یا قسم اٹھانی ہوتی ہے، قسم جو ہے وہ دوسرے نے اٹھانی، مدعا علیہ نے، یہودی نے قسم اٹھانی تھی، حضرت علی نے گواہ پیش کرنے تھے۔ قاضی نے پوچھا جی امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے کہ زرہ آپ کی ہے؟ کون ہے جی؟ فرمایا میرا بیٹا حسن میری گواہی دے گا، میرا بیٹا حسین میری گواہی دے گا، بلایا جائے، بلایا گیا۔ اب ان دونوں نے گواہی دی کہ یہ زرہ میرے بابا کی ہے۔ جب یہ سنا نا قاضی نے کہا جی آپ کے بیٹوں کی آپ کے حق میں گواہی نہیں قبول ہوگی۔ جب یہ کہا بات بھی ٹھیک تھی،
حضرت علی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ قاضی نے کہا جی حکم سر آنکھوں پہ، میں مانتا ہوں سب کچھ، لیکن انہی کے نانا کا فرمان ہے وہ پورا کر رہا ہوں میں تو، یہ سردار ہے، مانتا ہوں میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور اس سرداروں کے نانا نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ اس کے نانا نے کہا تھا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا پھر میرا غلام ہے وہ گواہی دے گا۔ بلایا گیا، غلام نے گواہی دی۔ پھر قاضی نے کہا دی امیر المؤمنین معذرت چاہتا ہوں، غلام کی بھی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، گواہ یہی تھے اور ہے کوئی نہیں تھا۔ تو اب قاضی نے فیصلہ کیا یہ زیرہ اس یہودی کی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا نا، حضرت علی نکل کے باہر جا رہے ہیں، یہودی دوڑا ہوا آیا حضرت علی کے پاس اور کھڑا کر کے پوچھتا ہے علی تمہیں یہ قاضی کا جو فیصلہ وہ منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، جب فیصلہ ہو گیا پھر تمہاری ہے، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے، لیکن آپ اس کے قاضی کی عدالت فیصلے پہ تسلی کرتے؟ کہ میں تسلی کرتا ہوں بھائی جب فیصلہ ہو گیا بھی یہ تیری ہے۔ اسی وقت کہتا ہے علی جب تیری عدالت کا یہ حال ہے پھر میرے محمد کی عدالت کا کیا حال ہوگا؟ علی مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب تیری یہ ادا ہے کہ اتنی عدالت انصاف پسند ہو تم، تو پھر جس کا تم کلمہ پڑھنے والے وہ کتنا انصاف پسند ہوگا؟ کہتے ہیں وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ بات سنا رہا تھا علی کی فضیلت کے اوپر۔ اللہ نے یہ شان عطا کی کہ بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ چھوٹے بچے تھے، اسلام لانے میں سب سے پہل کر گئے تھے، اور پھر اس وقت میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے جب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ یہ موقع ایسا آیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی سب کی، حضرت علی کو پیغام بھیجا سب مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ سارے سردار اکٹھے ہو کے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، باتیں چلی میرے نبی کے گھر میں۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں تم سب سرداروں سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سردار سب کے سب نفی کرنے لگے۔ حضرت علی کہتے میں چھوٹا بچہ تھا، میں پیچھے کھڑا ہو کے کہنے لگا انت محمد یا رسول اللہ، اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، میں علی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت انہوں نے گواہی دی، چھوٹے بچے تھے میرے محبوب علیہ السلام، اور پھر رہ بھی میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ یہ شان اللہ نے ان کو عطا کی۔ بہرحال جب بھی حضرت علی کی بات آتی ہے مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، دل کرتا ہے بار بار اس کو سنایا جائے، کیا اللہ نے فضیلت عطا کی۔ ایک دفعہ نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعوت کی میرے محبوب علیہ السلام کی۔ ہوا کیا کہ عثمان آئے میرے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ آپ نے فرمایا قبول کرتے ہیں، کیوں یہ حدیث ہے مسلمان پر 5 حق ہے، ان میں سے ایک یہ بھی حق ہے اگر کوئی بھائی دعوت کرے تو تمہیں دعوت قبول کرنی چاہیے، کھانا نہ کھانے کی بات کی ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہمیں قبول ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں نا ان کو بھی ساتھ لے کے آئے، اور بھائی منظور ہے۔ اب صحابہ کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ محبوب علیہ السلام مسئلہ بھی درمیان میں مجھے آ گیا کہ حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام کی، ایک کھانے کے موقع پہ نا آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی آ گئے، جس گھر میں انہوں نے حضور کو دعوت دی ہوئی تھی۔ جب حضور پہنچے نا وہ 7 صحابی تھے، آپ نے ان سے فرمایا جو جن کے گھر میں گئے بھائی مجھے آپ نے اکیلے کو دعوت دی تھی اور یہ میرے ساتھ جو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان کو واپس بھیج دے، میں اکیلے کو دعوت دی تھی، میں اکیلا ہی آیا ہوں اور میں ان کو کہہ نہیں سکا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ سمجھانا تھا جتنے بندوں کو دعوت دیجیے اتنے ہی اگلے کے گھر میں جانے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں جانے چاہیے۔ بہرحال یہ سنت ہے، بہرحال دنیا کا دستور اپنی جگہ پہ۔ تو عرض کر رہا تھا میرے نبی علیہ السلام کے سامنے، عرض کیا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو صحابہ ہیں نا یہ بھی ساتھ آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ان صحابہ کو ساتھ لے کے عثمان جو میرے نبی کے پیچھے ہیں، مسجد نبوی سے تھوڑا ہی دور ان کا گھر تھا، تو جتنے میرے نبی علیہ السلام کے جہاں جہاں پہ قدم لگ رہے تھے نا حضرت عثمان وہاں پہ قدم رکھ رہے تھے اور گن رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان صحابہ میں جو عثمان کے گھر میں گئے نا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ اب وہ بھی منظر دیکھ رہے ہیں،
تو آپ نے نا تجسس سے پوچھا عثمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عثمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میرا دل کر رہا تھا دعوت کرنے کو، اور یہ بھی میرا دل کر رہا تھا کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک لگیں گے نا میں وہ قدم گن کے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تو اللہ سخی تھے، مال بھی بڑا دیا ہوا تھا۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے، گھر میں گئے، کھانے بڑا اس وقت کے مطابق جو کھانے تھے بڑے اعلیٰ پکے ہوئے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ نے تناول فرمایا، کھانے کے بعد محفل برخاست ہوئی، اٹھ کے آئے، حضرت علی اپنے گھر آ گئے، محبوب اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت علی جب گھر میں آئے نا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضرت علی کی رفیقہ حیات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اور یہ ویسے بھی حدیث ہے کہ اچھی بیوی، نیک بیوی نا اپنے خاوند کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے، با حیا با وفا بیوی ہوتی ہے۔ فرمایا فاطمہ تو سب سے اعلیٰ با وفا با حیا تھی۔ جب انہوں نے اپنے خاوند کا چہرہ اترا ہوا دیکھا نا تو پریشان ہو گئی۔ اور یہاں بھی جیون ساتھی کا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک پریشان ہو دوسرا اس کا سہارا بن جائے۔ تو جب یہ دیکھا تو عرض کی اے علی کیا بات، آپ پریشان لگ رہی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کوئی بات نہیں۔ تو وہ بھی پھر نبی کی بیٹی تھی، کہا علی تم بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت علی کو اپنے حالات پتہ تھے، پھر کہا نہیں کوئی بات نہیں، اصرار کیا نا، کہا فاطمہ تمہیں کیا بتاؤں، آج عثمان نے میرے نبی کی دعوت جو کی ہے نا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دی ہے۔ کیا دعوت کی ہے؟ عثمان نے بڑے اعلیٰ کھانے پکائے تھے۔ اچھا، اور عثمان نے نا اب مسجد نبوی سے لے کے اپنے گھر تک میرے نبی کے قدم گنے تھے۔ اچھا پھر، اور عثمان سے پوچھا گیا یہ کیوں کر رہے؟ عثمان نے کہا تھا اتنے میں غلام آزاد کرنے ہیں جتنے قدم لگے، تو کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، مال ہوتا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اور جتنے قدم میرے گھر تک لگتے میں بھی اتنے غلام آزاد کرتا۔ یہ کہہ دیا، اور چہرہ اترا ہوا ہے۔ اور میں پہلے کہتا ہوں با حیا با وفا بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی خوشی میں خوش ہو اور غمی میں غم میں ہو۔ تو عرض کرنے لگی علی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی دعوت کرتا۔ چہرہ اترا ہوا تھا، اور با حیا بیوی تو چاہتی نہیں میرا خاوند ناراض پریشان رہے۔ جب یہ دیکھا نا کہا کہ جاؤ علی اٹھو، جاؤ جا کے تم بھی میرے بابا سے کہہ کے آپ کا شام کو فاطمہ کے دسترخوان پہ دعوت ہے۔ تو آپ فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے، فاطمہ تمہیں بھی پتا مجھے بھی پتا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا میں نے کہنا آپ جائیں۔ حضرت علی اٹھے، پتا تھا فاطمہ نے کہہ دیا، دروازے تک پہنچے نا تو آواز دی علی میری بات سننا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ گے نا تم بھی ان کے قدم کے پیچھے پیچھے قدم رکھنا اور تم بھی قدم گن کے آنا۔ اب یہ علی چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اس وقت کے مطابق جو دسترخوان لگتے دسترخوان لگائے، برتن رکھے اور ہڈیاں چولہے پہ خالی رکھ دی اور خود مصلے پہ بیٹھ گئی، اور اللہ سے دعا کیا کر رہی ہے، اللہ تو جانتا ہے فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن آج عثمان نے جو دعوت کی ہے میرے علی کو ہلا کے رکھ دیا اس دعوت نے، مجھے نہیں پتا ہے اللہ، چل میرا نہیں تو میرے گھر کے اندر تیرا رسول آ رہا ہے، اس کی عزت رکھتے ہوئے فاطمہ کی عزت رکھ لینا۔ انداز کیا تھا وہ دعا کا، قربان جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے دعا کی، اس شام کا وقت ہوا، حضرت فاطمہ بڑے، یہ ایمان ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط، توکل اللہ پہ بھروسہ یقین تھا، ہمارا اتنا کام، ہم تو ادھر دعا کرتے ہو تو سے کہتے ہیں ابھی چھت پھٹے ہمارا کام ہو جائے، اور کئی سال لگ جاتے ہیں دعائیں پوری ہونے پہ۔ میں کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال لگ گئے تھے دعا پوری ہونے پر، تو زبان پہ کبھی بھی کلمہ نہ شکری کا نہیں آیا۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں 18 سال رہے ہیں، 18 سال لگ گئے ہیں دعا کو پورا ہوتے ہوئے، لیکن زبان پہ کبھی بھی کلمہ نہ شکری نہیں آیا۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا، حضرت فاطمہ نے دعا کی، شام کا وقت ہوا، حضرت فاطمہ نے جو ہڈیاں جو چولہے پہ تھی وہ لا دسترخوان پہ رکھ دی، خود پردے میں چلی گئی۔ اب علی آئے ہیں، انہوں نے قدم بھی گنے ہیں، میرے محبوب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، صحابہ جو تھے وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب ڈکر اٹھایا گیا، سالن موجود ہے، علی خود حیران ہے یہ سالن کہاں سے آیا، اب یہ برتنوں میں ڈالا گیا، کھانا کھایا گیا۔ نبی علیہ السلام کھانا بھی کھا رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ اب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اب علی سے میرے محبوب فرمایا علی اب خوش ہو؟ علی خاموش ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں بات نہیں سمجھا۔
فرمایا اب خوش ہو، تم بھی چاہتے تھے عثمان کی طرح دعوت کرنے کو، لو اللہ نے پھر جنت سے ہمارے لیے کھانا بھجوا دیا۔ تو تری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد میرے ماموں نے فرمایا یہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جتنے قدم لگے ہیں علی نے گنے ہیں، ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں، ہم 1000 غلام جو ہے آزاد کرنے کا ثواب علی کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ رسول فرما رہے ہیں 1000 جہنمیوں کا فیصلہ جنت کا کرتے ہیں۔ جب یہ سنا نا، اب محفل برخاست ہوئی، صحابہ چلے گئے، میرے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فاطمہ کو بلایا۔ فاطمہ اس وقت جب صحابہ بیٹھے پردے میں تھی، فاطمہ آئی، میرے محبوب علیہ السلام نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے پہ بھی قربان جاؤں، تیری وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت کے کھانے کھلا دیے۔ یہ شان تھی ان کی۔ پھر کیا فاطمہ درمیان میں بات یاد ہے کہ فاطمہ کی کیا اللہ نے شان عطا کی تھی؟ محفل لگی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، آپ نے صحابہ سے سوال کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ سوال کیا آپ نے، صحابہ کی محفل ہے، کوئی صحابی جواب دے رہا ہے یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ کوئی جواب دے رہا جو خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں پیچھے سے ہی باہر ہو گیا، چھوٹی سی مسجد نبوی تھی، میں گھر میں گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا فاطمہ آج میرے محبوب نے ایک بڑا عجیب سوال کیا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، اگر آپ کو آتا ہے تو مجھے جواب بتاؤ، سارے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا کیا پوچھا ہے؟ تو کہنے لگے انہوں نے پوچھا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرا کہتی ہیں بس اتنی سی بات میں سارے آپ پریشان ہیں۔ حضرت علی حیران ہو کر کہتے ہیں ادھر کسی صحابی کو جواب نہیں یار، آپ کہہ رہے اتنی سی بات ہے۔ فرمایا جاؤ میرے بابا سے جا کے کہنا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کی آج تک نہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑی ہو، نہ غیر محرم کی اس تک نظر پڑی ہو۔ اسی وجہ سے فاطمہ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھا۔ بہرحال بات لمبی ہو جانی، ایک پورا موضوع ہے یہ۔ تو جب یہ بات ہوئی حضرت علی دوڑے ہوئے ہیں، آپ محفل میں پیچھے بیٹھ گئے، تو اب یہی بات ہو رہی تھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے۔ حضرت علی نے ہاتھ کھڑا کیا، رسول اللہ اگر اجازت ہو میں بتاؤں؟ اب کائنات کے سردار مسکرائے، سمجھ تو گئے تھے آپ بھی، اس سے پہلے تو علی بولے نہیں تھے۔ فرمایا علی بتاؤ۔ حضرت علی نے یہی جواب دیا جو فاطمہ نے دیا تھا نا، محبوب مسکرا کر فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی تو اس سے پوچھ کے آیا ہے۔ حضرت علی مسکران لیکن نام یہ بھی مجھے حدیث یاد آئی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی ہے جب جنتی جنت میں پہنچے اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، جب جنتی جنت میں ہوں گے نا، دوزخی دوزخ کے فیصلے ہو چکے، تارے لگ چکے ہوں گے، جنتی جنت میں رہ رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں رہ رہے ہیں، اچانک سے جنت کے اندر ایک بڑی اعلیٰ روشنی چمکے گی اور اس سے خوشبو نکلے گی، اس روشنی سے بڑی اعلیٰ خوشبو آئے گی، ہر ایک جنت میں جس کی جو جنت ہو اس میں یہ خوشبو پہنچے گی، تو سارے بڑے حیران ہوں گے، تجسس سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور جو جنتیوں کے خادم فرشتے ہوں گے نا وہ جواب دیں گے یہ جنت الفردوس کے اندر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تجسس سے پوچھا جائے گا ان کے گھر سے یہ خوشبو، وہ کیسے؟ اب اگلی بات سننا، اور حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، اللہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے صلح و اتفاق سے باتیں کرتے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سننا، یہ جو حدیث سنانے لگا تو اس وقت کے فرشتے اس وقت پوچھیں گے ان سے کہ ان کے گھر میں یہ خوشبو کیسے؟ تو فرمایا جائے گا کہ علی اور فاطمہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، علی نے کوئی بات ایسی کی مذاق ہنسی والی، فاطمہ مسکرائی، ان کے دانتوں کی چمک پورے جنت میں اللہ نے روشن کر دی۔ یہ شان ان لوگوں کی، یہ تو گھرانہ ہی بڑا اعلیٰ تھا، خاندان ہی بڑا اعلیٰ، چشم و چراغ میرے محبوب علیہ السلام کی جو آل اولاد ساری علی سے آگے چلی تھی۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں علی رضی اللہ عنہ فاطمہ سے جو نکاح ہوا ہے اس کے بارے میں بڑی مختصر باتیں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔